السلام علیکم ناظرین، ان فوکس کے ساتھ عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر۔ گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں آپ نے جو رپورٹ دیکھی وہ سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ، اس کے بعد پرائم منسٹر کے ہاؤس کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا اس کو ریجیکٹ کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ میں، بہت سی کنفیوژن پیدا ہو گئی، سول ملٹری ریلیشن کے حوالے سے تنازع پیدا ہو گیا۔ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اسی پروگرام کی کنٹینیوٹی میں ہم نے ایک فارمر ڈیفنس سیکرٹری کو انوائٹ کیا اپنے اسٹوڈیو میں، لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کو۔ ان سے ہم بات کریں گے، کچھ کلیئرٹی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے جو کنفیوژن پیدا ہوئی ہے اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر۔ آپ کب تھے ڈیفنس سیکرٹری، کس زمانے میں؟ میں 2011 نومبر سے لے کے فیبرری 2012 تک۔ اچھا، اور وہ یا 10 نومبر 11 فیبرری تک سال میں مس کر رہا ہوں، فار اباؤٹ 3 منتھس۔ ہاں جی، یہ وہ ٹائم تھا جب وہ میمو گیٹ کا مسئلہ پیدا ہوا۔ اس وقت آپ تھے ڈیفنس سیکرٹری؟ اور اس وقت جب وہ پیپل پارٹی کو غصہ آیا تو انہوں نے مجھے نکال دیا، کیونکہ وہ مجھ سے ایک ڈاکومنٹ سائن کروانا چاہ رہے تھے۔ ایک سول ملٹری ریلیشن میں خاصا بہت بڑا تنازع تھا۔ جی، کافی بڑی ٹینشن تھی، اور اس کی ڈائمینشن بڑی خطرناک قسم کی ڈائمینشن تھی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ صحیح، بالکل ایسے۔ اور یہ بھی اب اتنا ہی بڑا یا اس سے تھوڑا سا چھوٹا یا اس سے تھوڑا سا بڑا تنازع بن کے سامنے آ رہا ہے۔ اس میں میرا خیال انڈیویجول انوالو تھا، یعنی کہ میں، اور انسٹیٹیوشن ایسا انوالو نہیں تھی۔ اس میں مجھے لگتا ہے کہ انسٹیٹیوشن انوالوڈ ہے، اس لیے اگر دونوں کو کمپیئر کیا جائے تو آئی تھنک دس از بگر۔ ہاں جی، اچھا نہیں، لیکن دونوں تنازعات میں، دونوں کانفلکٹس میں ایک اینڈ پہ آرمی تھی۔ جی ہاں، وہ ٹھیک۔ تو آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے کہ ہر لڑائی میں ایک اینڈ میں تو آرمی ہے اور دوسرے اینڈ پہ کون ہے؟ گورنمنٹ۔ ہاں جی، نہیں، لیکن ایک گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، ایک گورنمنٹ مسلم لیگ کی ہے۔ جی ہاں، وہ صحیح ہے۔ اصل میں ابھی دیکھیں نا، ایگزیکٹ واقعہ دیکھنا چاہیے کہ کیا تھا۔ فار ایگزامپل اس کیس میں مجھے ایک ڈاکومنٹ سائن کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ اس اسٹیٹمنٹ پہ آپ سائن کر دیں، جو میری اسٹیٹمنٹ نہیں تھی۔ تو چاہے اس اینڈ پہ آرمی ہے یا اس اینڈ پہ آرمی ہے، اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے آگے کوئی ڈاکومنٹ رکھا جائے جو اس کی اسٹیٹمنٹ نہ ہو اور کہا جائے، نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں، کو کویسچن نہیں کر رہا میں۔ اور اب بھی دیکھیے، اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جو آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسٹرانگ ہے۔ مے بی اس کا جو لاسٹ حصہ ہے اس کے بغیر شاید گزارا ہو سکتا تھا، یہ میرا اپنا انداز ہے۔ ٹھیک۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں نی جرک ریئیکشن نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں، الفاظ کو تولتے ہیں، تولنا چاہیے۔ تو یہ جو لفظ استعمال کیا گیا، اس کی وجہ میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ پرووکیشن بھی کوئی اسی نوعیت کی تھی کہ یہ انہونا لفظ استعمال ہوا، تو ادھر سے بھی کوئی انہونی ہوئی ہے جس کا ابھی آپ کو بھی علم نہیں ہے، مجھے بھی علم نہیں ہے، اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ نہیں، لیکن کیا سچویشن پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گئی ہے؟ نہیں، میرا خیال ایسے نہیں ہے۔ اس وقت جو سچویشن جو میں دیکھ رہا ہوں، دونوں سائڈیں ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہونے کا انتظار کر رہی ہیں، اور میرا خیال ہے جو ہی ڈسٹ سیٹل، ایک انڈیا بھی دے دیا ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے ہو گیا ہے کہ ہم جمہوریت کا تسلسل اور آپس کی جو غلط فہمیاں ان کو دور کریں گے۔ یہ پرائم منسٹر کی طرف سے آ گیا۔ تو جب انہوں نے غلط فہمیاں دور کرنے کی بات کی ہے تو پھر وہ ضرور اس پہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ آپ کے خیال سے یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ فوج جو ٹریڈیشنلی بیہائنڈ کلوز ڈورز بات کرتی ہے، بند دروازوں کے پیچھے بات کرتی ہے، انہیں اوپنلی بات کرنی پڑی ہے؟ جی، کرنی پڑی۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا واقعہ بات؟ جی، میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ فوج نے پہلے ٹویٹ سے پہلے باقی چینلز استعمال کیے ہیں۔ وہ جو 4 یا 3 گھنٹے کا وقفہ تھا، وہ لل جو تھا اس میں ضرور انہوں نے کلیریفیکیشن لی ہوگی یا بات کی ہوگی، ورنہ ان کا اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا کہ یہ نامکمل ہے اور تمام ریکمنڈیشن کو کور نہیں کرتا۔ دس شوڈ ہیو بین انف۔ اور ریجیکٹڈ کا لفظ جو یوز کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر کوئی ایسی بات ان کو، بہت ہی کوئی ایسی بات ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، جو ادھر سے بھی غیر مناسب لفظ استعمال کیا۔ آپ کا ایجوکیٹڈ گیس کیا ہوگا، وہ کیا بات ہے؟ جی، میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ پہلے تو یہ کہا گیا تھا انٹیریئر منسٹری کی طرف سے، انٹیریئر منسٹر نے خود کہا تھا کہ چند دنوں کی بات ہے، حل ہو جائے گا کیونکہ یہ جھوٹی خبر ہے، پلانٹڈ ہے، انہوں نے بھی کہا۔
اور اس کے بعد پھر یہ بنی جس نے انویسٹیگیشن کرنا تھا کمیٹی بنی اور اس میں کوئی دشواری بھی ہوئی. بہرحال بہت ایک آنریبل جج کو لگایا گیا, لیکن وہ چلتی چلتی یہاں تک ہوا کہ مہینوں گزر گئے, 4 مہینے ہو گئے, 5 مہینے ہو گئے. پتہ جب لوگوں نے پتہ لگانے کی کوشش کیا, ایک آدھ دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ بھی ہوا, جس میں آج بھی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, عوام کی طرح ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ایسا ایک بیان بھی آیا ایس پی آر کی طرف سے. تو پھر کنسنسس کی بات چلی کہ یہ کنسنسس نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے پھر پتہ چلا یہ کنسنسس ہو گیا. اب پہلے تو یہ کنسنسس جو ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ کنسنسس نہیں تھا, بلکہ ایک قسم کی ریکنسیلیشن تھی یا کمپرومائز تھی, اگر آپ صحیح میں اب میں اندازہ لگا رہا ہوں جو بھی جی بالکل, کہ جب آپس میں بات چیت ہوئی دونوں سائڈ کی تو جو گریوڈ سائڈ تھی وہ مان گئی کسی ایک آدھ بات کے اوپر کہ ٹھیک ہے جی آپ ان کا نام نہ شامل کریں یا ان کے خلاف اب نہ لیں. لیکن وہ کس کے نام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا اندازہ ہے کہ وہ کوئی خاتون ہوں گی, لیکن میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ مجھے وہ عزت کی خاطر, خاندان کی عزت کی خاطر یا ملک کی عزت کی خاطر ان کا جی آپ ان کو چھوڑ دیں, میرا اندازہ ہے, غلط ہو سکتا ہے. لیکن باقیوں کے بارے میں ان کا یہ, کیونکہ بات یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ انٹیلیجنس سورسز سے جتنی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے وہ انہوں نے لا کے ان کے سامنے رکھ دی ہوگی, کمیشن کے سامنے رکھ دی. جی ہاں, کہ یہ بات اس سے یہ ہوئی ہے اور یہ مطلب ٹائمنگ ہیں اس کے. تو جب یہ بات ہو گئی انکوائری کمیشن کے سامنے تمام ٹیلی فونک کنورسیشنز رکھ دی. جی بالکل, انکوائری کمیشن از ویری کلیئر میرے خیال میں کہ کس نے کس سے بات کی, کس وقت کی. اس لیے جو لوگ انوالوڈ ہیں وہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے میرے اپنے خیال میں. اس کے بعد جب یہ جس کو کنسیلیشن کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی وہ ہو گیا, اور اس کے بعد ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ باقی پھر ریکمنڈیشن جو ہیں اس کے مطابق ہوں گی اور ان پر ہو عمل کیا جائے گا. تو میرا خیال ریکمنڈیشن بھی ہو گئیں اسی ریکنسیلیٹری فیصلے کے مطابق اور سب نے دستخط بھی کر دیے. اس کے بعد یہ بات درست ہے کہ جو اس قسم کی جتنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ صرف اپنی فائنڈنگز دے سکتے ہیں اور اپنی ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں. وہ حتمی ایکشن تو وہ نہیں, وہ تو ایگزیکٹو ہی کی, وہ ایگزیکٹو کے پاس آئی, ایگزیکٹو نے دیکھا. اب یہ ہے کہ اگر پھرنا تھا اس بات سے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ کچھ کرنے سے پہلے دوبارہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے تھا کہ جن سے جو بات ہوئی ہے, جو طے ہو گیا ہے, پہلے اس سے پہلے کہ کوئی آرڈر نکالا جائے ان سے بات کی جائے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اور ٹھیک کر لیتے ہیں. وہ نہیں کیا گیا میرے اپنے اندازے میں, اور اس میں سے کچھ ریکمنڈیشنز کے مطابق جو ہے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دی گیا. اب کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نے تو نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرنا تھا, ایسے نہیں ہوتا. جو پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر کا ہے, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے جو کسی انکوائری کے ریکمنڈیشنز کے اوپر جو لیٹر نکلتا ہے اسی کو نوٹیفیکیشن کہتے ہیں, وہی نوٹیفیکیشن ہے. پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ یا پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری نے ہی وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے. پرائم منسٹر جی, میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں نا, جو آپ سے آپ کی ایکسپرٹیز سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, ہے میری نہیں آپ کی ایکسپرٹیز, آپ ڈیفینس سیکرٹری رہ چکے ہیں, کور کمانڈر رہ چکے ہیں, سول ملٹری ریلیشنز آپ نے سارے فرسٹ ہینڈ ڈیل کیا ان ساری چیزوں سے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا واقعہ یہ اس میں کیا ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے اپنے انٹیلیجنس آپریشنز بھی کمپرومائز کر لیے. یعنی آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ سارے لوگ ان کے ہم ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے, اور یہ آپ نے جب ٹیلی فون ان کے جا کے رکھے کمیشن کے سامنے تو آپ نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ ہم ان سارے لوگوں کے انکلوڈنگ پرائم منسٹرز فیملی اینڈ پرائم منسٹرز کلوز جو کانفیڈنٹس ہیں ان سب کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے تھے. پہلی بات تو یہ کہ یہ میرا اندازہ ہے. اتنی بڑی وجہ کیا ہے؟ جی, پہلی بات تو یہ کہ یہ میرا اندازہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات پرائم منسٹر کی اجازت سے کچھ چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں, اس لیے کہ وہ بعد میں ریکارڈ آپ کو بھی چاہیے ہوتا ہے اور آپ کے اپنے فائدے کے لیے بھی ہوتا ہے. پرائم منسٹر کے جو جہاں بھی جب کوئی سیکرٹ بات کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اگر موجود ہوں تو یہ پتہ لگانے کے لیے کہ ان میں سے کوئی ایسا شخص تو نہیں جو ان ریلائبل ہے. بعض اوقات ان کے اپنے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں, ایف آئی اے بھی کر لیتی ہے, آئی بی بھی کر لیتی ہے. آج کل تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, تو یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, میں ویسے ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, اور لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد ہم سوال کریں گے تھوڑا سا. ایک تو یہ کمپلینٹ آ گئی نا ملٹری کی سائڈ سے, جی,
جس پہ انکوائری کمیشن بھی آ گیا, انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی آ گئی. کچھ کمپلینٹس پولیٹیکل سائڈ پہ بھی ہیں, بہت ہوں گی, ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. جی جنرل صاحب دیکھیں, یہ ایک طرف تو آرمی کی کمپلینٹ آئی, اس کے بعد انکوائری کمیشن بیٹھا, اس کے بعد فائنڈنگز آ گئیں, پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, کچھ ایک عمل درآمد ہو گیا اس کے اوپر, وہ ریجیکٹ کر دیا گیا. لیکن کچھ کمپلینٹس تو سول سائڈ سے بھی ہیں نا, مطلب یہ کہ پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے آپ کی ملٹری لیڈ انٹیلیجنس ایجنسیز اور ملٹری کے لوگ پالیٹکس میں انگیج کرتے ہیں اور ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل ریسنٹ پاس میں موجود ہیں, اور جس کی کمپلینٹ پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے دبے لفظوں میں کی بھی گئیں. ایک تو وہ دھرنا تھا 2014 کا, اس کے بعد یہ جو لاک ڈاؤن تھا, یہ اس کے اوپر باقاعدہ کمپلینٹ دبے لفظوں میں پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی کہ یہ جناب آپ ڈی اسٹیبلائز کرنا بند کریں. اس پہ کیا ویوز ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ یہ کمپلینٹ جو ڈان نیوز کی تھی, یہ صرف آرمی کی طرف سے نہیں تھی, یہ عوام کا بہت بڑا حصہ بھی, اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ آپ اپنی ایک انسٹیٹیوشن کو اپنے آپ سے الگ کر کے یہ دکھانا چاہ رہے ہیں غیروں کو, اس کو بس آگے بات نہیں کرتے, آپ سمجھتے ہیں جو بھی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دبے الفاظ میں بعضوں کا شکایت, تو دبے الفاظ میں نہیں, وہ تمام شکایت جن کا آپ نے ذکر کیا سرے عام ہوئی ہیں, کھلے عام ہوئی ہیں, پارلیمنٹ کے فلور پہ ہوئی ہیں. تو اس میں جو پہلی کمپلینٹ تھی دھرنے والی, وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب ملاقات ہوئی آرمی چیف کی پرائم منسٹر کے ساتھ, تو وہ کلیئر ہو گیا کہ اس میں آرمی انوالو نہیں تھی بذات خود, بلکہ جب کہا گیا کہ آرمی ہماری ہیلپ کرے دھرنے کو ڈیفیوز کرنے میں, تو جب آرمی نے قدم بڑھایا, تو جب دوسری پارٹی نے کہا جی اگر آپ نے آرمی کا سہارا لیا تو ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے, تو وہ بلکہ سبکی ہوئی فوج کی کہ انہوں نے کہا جی نہیں ہے, بس ابھی ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. خیر ہے, کوئی بات نہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی آپریشن میں جس طریقے سے ہکپس آتے رہے, کبھی کہا کہ جی یہ بند کر دیں, آپ کو پھر ایکسٹینشن دیں گے, اس قسم کے بات ہوتے رہے. آرمی نے وہ سب چیزیں برداشت کی, کوئی ایسی بات نہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرمی پولیٹیکل سچویشنز کو مینیپولیٹ نہیں کرتی؟ آج کل نہیں کر رہی, پہلے ضرور کرتی تھی, اور ایسا آرمی نے سبق سیکھا ہے. اور میں کہوں گا کہ جنرل راحیل شریف کے دور سے آنورڈ, بلکہ جنرل کیانی کے دور میں اس میں بہت کمی ہو گئی تھی. صاف ظاہر ہے کہ ایک چیز میں سے جب آپ نے ہاتھ کھینچنا ہو تو وقت لگتا ہے, وہ ٹائم ایسا ہوا ہے. اور جنرل راحیل شریف کے دور سے میں اس میں بہت کمی ہوئی. اور میرے خیال جنرل باجوہ کی تو میں پرسنالٹی کو جانتا ہوں, وہ قطعاً اس چیز کے حامی نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی ہو انٹرفیئرنس. تو یہ لیکن آرمی ایز اے انسٹیٹیوشن بیہیو کرتی ہے. اور یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ یہ عوام, فوج اور حکومت, یہ جو ٹرائنگل ہے, ان تینوں کا آپس میں تعلق ہے. حکومت کبھی یہ نہ سمجھے کہ فوج کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو فوج تو لڑتی ہی مرال کی بنیاد پر ہے, صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑتی, اور عوام کی تائید انہیں بہت ضروری ہوتی ہے. اس لیے جب آرمی یہ محسوس کرتی ہے کہ بار بار ہمارے کہنے کے باوجود کوئی چیز کو نہیں سمجھا جا رہا, تو وہ اس کو پھر مناسب سمجھتی ہے بعض اوقات کہ اس کو پبلک کر دیا جائے, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمارا یہ جو طریقہ ہے کہ آپ کسی شکایت کو پبلک کر دیں, جی وہ جب آپ پبلک کرتے ہیں نا, تو اس کی ایک اور ڈائمنشن پیدا ہو جاتی ہے, جو اس کانفلکٹ میں ایک ڈفرنٹ ڈائمنشن ہے, اور شاید وہ ڈائمنشن اصل مسئلے سے زیادہ بڑی ڈائمنشن ہے, زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. اس کی وجہ یہ کہ بعض اوقات دیکھیے, جب آپ اور میں ایک مسئلے کو پوری کوشش کر لیں حل نہ کرنے کی, تو پھر سٹیک ہولڈرز اگر اور بھی ہوں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا یہ کنسیڈرڈ ویو ہے کہ حکومت کی طرف سے اس مسئلے کو حل نہ کرنے کی کوشش کی گئی؟ مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ کوشش ہے. ابھی چونکہ مسئلہ ایگزیکٹلی سامنے ہے نہیں, بلکہ میں تو یہ دعا بھی کر رہا ہوں اور استدعا بھی کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا کام اس کو ڈیفیوز کرنے کا تو یہ ہے کہ آپ ریکمنڈیشنز, فائنڈنگز اور ریکمنڈیشن ساری دکھا دیں. اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ دیں, میں یہاں تک ماننے کو تیار ہوں حکومت کے, جی یہ ساری فائنڈنگز ہیں, یہ ریکمنڈیشنز ہیں, میں نے ہم ایز چیف ایگزیکٹو ایز گورنمنٹ
ہم نے اپنی ثوابدید کے مطابق ان 3 ریکمنڈیشن پر عمل کر دیا ہے، ان 3 پر نہیں کیا ہے. آپ عوام کو بتا دیں، عوام خود فیصلہ کر لیں گے کہ جن پر نہیں عمل کیا وہ کیا تھیں اور وہ اس قابل تھی یا نہیں. آخر یہ عوامی حکومت ہے نا، اور رائٹ آف انفارمیشن آپ کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے. تو میرا خیال یہ بڑا آسان ہے. حکومت کہے نا کہ جی یہ 5 ریکمنڈیشن تھیں یا 6 تھیں، ہم نے 2 کو مناسب سمجھا، 3 کو مناسب نہیں سمجھا، ہماری اتھارٹی ہم نے کر دیا. فوج کیا کرے گی؟ میں بہت سے ایکسپرٹس کو انٹرویو کر رہا تھا، آئی واز میکنگ اے رپورٹ، آپ کو بھی میں نے انٹرویو کیا تھا. تو بہت سے جو سویلین سائڈ کے ایکسپرٹس تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ شاید ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ اور اس سے جو ریلیٹڈ مسئلہ ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 4 سال سے جو ڈفرینٹ تنازعات تھے گورنمنٹ اور ملٹری کے درمیان وہ پائل اپ ہو رہے تھے، اور وہ اتنے پائلڈ اپ جو ایشوز ہیں ان کو ایک آؤٹ لیٹ مل گیا ہے، ایک سمبل بن گیا ہے یہ ٹویٹ جو ہے اس کا. تو اس سے آپ ایگری کریں گے؟ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کافی بات ہوتی ہے کہ ایک پیج پر ہیں یا نہیں ہے، اور میرے اپنے یہ اندازہ ہے، غلط ہو سکتا ہے، کہ دیکھیے اگر 90-95% باتوں پر آپ کا اتفاق ہو اور 2-4 باتوں پر نہ ہو، وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ بتائیے کہ جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، دونوں بالکل کلیئر ہیں. کراچی آپریشن کوئی ابہام نہیں ہے. اس کے بعد چلیں تھوڑا سا تھا کہ جی پنجاب میں کیوں نہیں شروع ہو رہا، وہ بھی ایک خاص طریقے سے شروع ہو گیا، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اگر کوئی فرق تھا مثال کے طور پہ تو انڈیا پاکستان ریلیشن پر تھا. وہ جب انہوں نے آپ کا سارک کو سکٹل کر دیا، جب آپ سرتاج عزیز صاحب گئے ان کی دبا کے انہوں نے بےزتی کی، ابھی بچے انہوں نے آپ نے دیکھا جس طریقے سے کر لیے، تو کلبھوشن پکڑا گیا، احسان اللہ احسان نے بتا دیا، سارا کچھ ریویل کر دیا. تو اب تو میرے خیال یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ ان کے ساتھ ریلیشن ہم کرنا چاہتے ہیں یا وہ نہیں کرنا چاہتے. امریکن کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ میرا خیال ہے کہ لگ بھگ ایک ہی پیج پر ہے. تو میں ایگزیکٹلی جاننا چاہوں گا، بلکہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں اب کون سی رفٹ ہے، کیونکہ راحیل شریف کے دور کے بعد اور ابھی باجوہ صاحب کے دور میں تو میرا خیال ہے جتنی چھوٹی چھوٹی رفٹ تھیں وہ اوور کم ہو گئی ہیں. اب تو کافی سموتھ. دیکھیں وہ اسلام آباد میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا وہ ایک بڑی سی پردہ اسکرین ہے جس پہ سب کچھ آتا رہتا ہے، چلتا کلیئر ہے، اسکرین چلتی رہتی ہے. یہ جو ابھی ان کے وہ اسٹیل میگنیٹ آئے تھے انڈیا سے، جندل صاحب، انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی، بہت ہیو اینڈ کرائے، اسلام آباد میں بہت کھپ پڑی کہ جناب کیوں ملے کیوں ملے. وہ دوسرے دن میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا وہ جنرل مشرف کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آج دیکھیں بیٹھنا، کس ٹائم پر بیٹھنا، کس تناظر میں بیٹھنا، یہ بہت نہیں، وہ تناظر آپ سمجھائیں نا تاکہ ہمارا ویور بھی جان سکے کہ وہ کیا تناظر میں فرق ہے کہ جنرل مشرف سے ملنا تو جائز ہے، نواز شریف سے ملنا ناجائز ہے. دیکھیں اگر آپ کسی انٹرنیشنل فورم پر آپ اپنے جو بدترین اینمی ہے اس سے بھی ملتے ہیں اور اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کے صرف ساتھ تصویر بنانے سے مجھے پتہ ہے کہ وہ جو میڈیا میں تصویر ہے کہ جنرل مشرف کس زمانے کی تصویر ہے، کس فورم پہ وہ ملے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں. یہاں تو بات یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ 2 ہی دن پہلے احسان اللہ احسان کہتا ہے کہ را کے کہنے پر ہم یہ کرتے ہیں. کلبھوشن کا مسئلہ چل رہا ہے. نہیں بٹ ایک جنرل تو ریپرزینٹ کرتا ہے نا انڈین سوسائٹی کو. یہی تو غلط فہمی ہے، وہ سوسائٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، وہ بہت ایکٹیو ٹریک 2 آپریٹر ہے اور وہ گورنمنٹ کے کافی قریب ہے اور وہ گورنمنٹ کی چیزیں آ کے پہنچاتا ہے. اور میں ٹریک 2 کے خلاف بھی ہوں اور میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات. آپ ٹریک 2 کے خلاف ہیں؟ نہیں ہوں. نہیں ہے، کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے کے بھی بالکل حق میں ہیں، میں ہی نہیں بلکہ پوری فوج حق میں ہے. آپ بالکل اسی زور و شور سے اپنی بات جاری رکھیے گا. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد آپ اتنا ہی زور و شور سے اپنی بات جاری رکھیے گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. جی جناب جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ کیا تناظر ہے جس میں نواز شریف سے ملاقات ناجائز اور جنرل مشرف سے ملاقات جائز؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کس ٹائم کی بات ہے، اس لیے ورنہ آگے پیچھے کی بات میں کر دیتا اور کس فورم پہ وہ ملے ہیں، کیونکہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا بھی کسی بھی فورم پہ ملنا ناجائز ہے. لیکن دیکھیے آپ پرائم منسٹر ہیں ایک ملک کے اور آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں پورے قوم کے جذبات اور تاثرات. آپ کے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے.
کل بشن والی بات میں نے آپ کو بتائی، احسان اللہ احسان نے جو کچھ کہا وہ بتایا. تو یہ اس وقت ایک ایسا ایٹماسفیئر بنا ہوا تھا کہ جس کے اندر جب ایسی کوئی ملاقات ہوتی ہے اور آپ یہ بھی کہیں کہ یہ کوئی نجی ملاقات ہے. دیکھیں جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کوئی ملاقات نجی نہیں ہو سکتی. آپ اپنا جو اگر بزنس کر رہے ہیں، آپ کے پارٹنر ہیں، ان کو کہیں بات چیت کریں. اور ٹریک 2 کا بھی یہ طریقہ ہوتا ہے، ٹریک 3 کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آفیشلز نہیں ملتے، جو سرونگ آفیشلز ہیں وہ نہیں ملتے، جو اپوائنٹمنٹ ہولڈرز ہیں وہ نہیں ملتے، ریٹائرڈ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں. نہیں لیکن اس میں آپ اس اتنا الاؤنس دینے کے لیے تیار ہیں پرائم منسٹر کو کہ پرائم منسٹر کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، میں نواز شریف کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی بھی پرائم منسٹر ہوگا اس کو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز مینیج کرنے پڑیں گے. بالکل جی، مینیج کرنے پڑیں گے، کرنے چاہیے. جو کلبھوشن یادو اور کشمیر اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت نچلے لیول پہ مینیج ہوتی ہیں. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز بہت، آپ انڈیا کو کتنا ہی برا کہہ لیں بٹ یو ول ہیو ٹو لیو ود ہم. ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا کشمیر اور افغانستان کی طرف سے ان کی یلغار اور ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بات ہے، یہ تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ سے بھی اوپر بات ہے، یہ تو انٹرنیشنل لیول کی بات ہے اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تو لازمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جندال کے آنے کی آپ بات کریں، یہ شور شرابہ تو فوج نے نہیں مچایا، نہ ان کی طرف سے کوئی اس قسم کی بات ہے، یہ تو عوام نے شور مچایا. اور باقی جو آپ جتنی آپ کی پارٹیز ہیں ان کی آپ باتیں سن لیں تو اس میں تو آپ فوج انوالوڈ ہی نہیں تھی. اچھا ایک اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتے ہیں، کافی طویل اس ایشو پہ بات ہو گئی. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آرمی کا ایک امیج ہے سوسائٹی میں جی، اور وہ بڑا ماچو قسم کا امیج، ماچو، بڑے پاورفل، بڑے اسٹرانگ، بڑے اسرٹیو رول، یہ ہمیشہ سے رہا ہے، ملٹری گورنمنٹس کے بعد زیادہ بن گیا ہے. تو اس امیج کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ٹویٹ بڑا ضروری تھا. دیکھیں آرمی اس قسم کا امیج اپنے عوام میں یا اپنی سوسائٹی میں میرا نہیں خیال ڈالنا چاہتی کہ بڑا میچو اور بڑا جنگجوانہ، اور وہ تو نہیں وہ عام طور پہ لوگ اپریشیٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. نہیں وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہم چونکہ عوام کے ساتھ ہمارا جو کنیکشن ہے وہ سیلاب میں، ارتھ کویک میں، کوئی اور مصیبت آ جائے اس میں، آج کل تو ٹیررزم میں ہر وقت چولی دامن کا ساتھ ہے. پھر یہ آپ کا سینسز ہو رہا ہے، ہر وقت فوج جو ہے یہ بالکل کنیکٹڈ ہے عوام کے ساتھ. اور یہ اس قسم کا امپریشن میرا نہیں خیال ہے جیسا آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. فوج کا جو امپریشن ہے جو میرے خیال میں غلط ہو سکتا ہے کیونکہ میرا ایک بائسڈ میرا ویو ہے، فوج کا امپریشن ہے ایک ایفیشینٹ آرگنائزیشن کا، ایک ایسی آرگنائزیشن کا جو اپنا کام بڑے خوش اسلوبی سے اور اچھے طریقے سے کرتی ہے، جو اس کو کام دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتی ہے. یہ امپریشن ہے اور اس امپریشن کو ڈیفینیٹلی وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں. 9 سال میں جنرل مشرف کے حکومت کے خاتمے کے بعد جو 9 سال گزرے ہیں پاکستان میں، اس میں 1 سال بھی ایسا نہیں گزرا جس میں سول گورنمنٹ اور ملٹری کے درمیان اختلافات منظر عام پہ نہ آئے ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں میرا خیال ہے کہ اگر ہر موقع پہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے نا، اس کو اگر آپ 1 بائی 1 لے لیں، کبھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، بھی تو شاید آپ کے پاس نہ ہو، میں آپ سے بات سننا چاہتا ہوں. ہاں جی، ایک لے لیں تو اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں اختلاف کس نوعیت پر تھے. میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. جی دیکھیے، جب جنرل راحیل شریف کا دور تھا تو ایک اختلاف ایسا تھا جو کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کی طرف سے تھوڑا سا وہ آپ سمجھ لیں کہ جو وہ جنرل مشرف کے سلسلے میں کہ بھی ان کو ریلیف دینی چاہیے، یہ میرا خیال تھا یہ اختلاف. اور وہ اختلاف کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انڈرسٹینڈنگ تھی، کچھ لوگوں کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ اکیلے کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتے. ان کے ارد گرد پورا ایک نظام تھا، وہ سب پورا نظام، جو نظام ان کو لے کر آیا، جس نظام نے ان کو قائم رکھا، وہ اگر آپ نے لے کر آنا ہے کٹہرے میں تو سب کو لے کر آنا. یہ ایک ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بات تھی. پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں حکومت بات چیت کرنا چاہتی تھی ٹیررسٹ کے ساتھ، جو میں ابھی بھی آج بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی بری بات نہیں ہے. بات کرنا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی دوستی ہو گئی ہے. جب آپ کور کمانڈر تھے، کور کمانڈر بہاولپور تھے آپ، تو آپ ایز اے کور کمانڈر کیا فیل کرتے تھے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں، اور کیا سوچتے تھے؟ آپ کے خیال میں وہ کتنا امپورٹنٹ تھا آپ کی ایکٹیویٹی جو ملٹری ایکٹیویٹی تھی اس کے لیے بھی؟ دیکھیے، اسٹیٹ
کا ایک آرگن ہے آرم فورسز، اور اسٹیٹ کی کمزوری کسی بھی طریقے سے آرم فورسز کے فائدے میں نہیں جا سکتی، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. اور ہم اس بات کے پورے اچھی طرح قائل ہیں اس وقت کہ جمہوری نظام ہی میں ہماری نجات ہے. لیکن یہ کہنے کے فوراً بعد یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس جمہوری نظام میں کوئی ایسی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ضرور ہے کہ اہل لوگ، زیادہ اہل لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں، جو جن کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہ ہو، جن کے کردار کے اوپر کوئی لوگوں کو اعتراض نہ ہو یا کوئی ایسے سائے نہ ہو ان کے. وہ اب کیسے نظام لائیں گے وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ پولیٹیکل سائیڈ ہے، ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہے. لیکن اگر تمنا آپ پوچھیں تو یہ ہے کہ جمہوریت کو چلتے رہنا چاہیے، اسی میں ہماری بقا ہے، فوج بھی اسی میں خوش ہے. لیکن فوج کے دل میں یہ ارمان ضرور ہے باقی عوام کی طرح بھی کہ کاش کہ بہت کمپیٹنٹ لوگ اور بہت اچھے لوگ آئیں جو کہ ہمارے لیڈر ہوں. ہمیں ایک بریک لینی پڑے گی ناظرین، اس کے بعد جنرل صاحب کو وہیں سے ان کا مطلب بات کا سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہوا تھا. جی ویلکم بیک ناظرین. جی جنرل صاحب آپ بات کر رہے تھے، میرا خیال ہے غالباً آپ نیشنل سیکورٹی کونسل کی بات کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اب ہم فرام ہیئر آنورڈ کی بات کریں. پچھلی بات جو کچھ ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لگ بھگ جو بھی 70 سال کو اگر آپ تقسیم کریں تو ہائبرڈ حکومتیں، فوجی حکومتیں اور سول حکومتیں ابھی تقریباً انہوں نے برابر حصہ ان کا ہو گیا ہے. یہ تیسرے الیکشن ہو جائیں گے، اللہ کرے گا تیسری جمہوری حکومت لگاتار ہو جائے گی. اس کے باوجود اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور یہ چپکلش والا جو ایک ٹینشن تھی نظر آتی ہے، تو میری نظر میں اس کو ہمیں پرماننٹلی ریزالو کرنا چاہیے. اور اس کا میں ایک پیش کر رہا تھا کہ پہلے ناراض ہو گئے تھے یہی پرائم منسٹر نیشنل سیکورٹی کونسل پر، اور جہانگیر کرامت صاحب کو ان کے ساتھ ناراض ہوئے. میرا خیال ان کو ریویو کرنا چاہیے. دیکھیے اگر 9 10 11 12 13 ارکان کی ایک نیشنل سیکورٹی کونسل ہو، اس میں اگر 4 لوگ یونیفارم کے بیٹھے ہوئے ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی انپٹ لے لیں، فارمل انپٹ، تاکہ باقی بھی سن لیں. وہاں چیف جسٹس آف پاکستان بھی موجود ہوں، وہاں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی موجود ہوں، وہ سن لیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد حکومت فیصلہ اپنی مرضی سے کرے. اس کے بعد کسی کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ ہمیں سننے کا کوئی فورم نہیں ہے، کوئی فارمل فورم نہیں ہے جہاں ہم اپنی پوری انپٹ دے سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جس طریقے سے ایک اسپیشلائزیشن فوج نے اپنے لیے پیدا کی ہے، اور صرف آپ آرمی چیف کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور باقی آپ کسی سسٹم کو نہیں چھیڑ سکتے. اگر کسی طریقے سے میری ریکویسٹ ہے کہ حکومت جوڈیشری کے سلسلے میں، پولیس کے سلسلے میں، سول بیوروکریسی کے سلسلے میں یہی طریقہ اپنا لے کہ ہیڈ کو آپ سلیکٹ کر لیں، باقی اس انسٹیٹیوشن کو اپنا نظام خود بنانے دیں. تب انڈیپینڈنس ہوگی، تب آپ سمجھیں کہ میرٹ پر لوگ آئیں گے، جائیں گے، پروموٹ ہوں گے. صاحب ایجنڈا آپ کا ہیوج ہے، لیکن ممکن ہے ایجنڈا ہیوج ہے، یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے. لیکن میں آپ سے ایک تھوڑا سا ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ فورن ریلیشنز کے کچھ ایسپیکٹس کو فوج کیوں کنٹرول کرنا چاہتی ہے؟ ہاں جی، وہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں جب بھی یہ سوال آتا ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، بیٹھا ہوں، آپ اگر ایگزیکٹلی مجھے بتا دیں کہ حکومت آج کیا کرنا چاہتی ہے. انڈیا پاکستان ریلیشن، انڈیا پاکستان ریلیشن میں آپ یہ بتائیے کہ جو فوج کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ امن سے رہنا چاہیے. کیونکہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو نفرت کرتا ہے جنگ سے وہ سپاہی کرتا ہے جس کو آگے جا کے جنگ لڑنا ہوتی ہے. ٹھیک، ہمارے افسر یہ چاہیں گے کہ وہ میسوں میں رہیں بجائے اس کے کہ ٹرنچوں میں رہیں. لیکن یہ نہیں ہم کہتے کہ ہر قیمت پر ایک سیلف رسپیکٹ، ایک نیشنل سیلف رسپیکٹ. آپ مجھے خود بتائیے جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں ان باتوں کو. اس کے بعد بھی اگر آپ یہی چاہیں کہ چاہے وہ کشمیر میں جو کر رہے ہیں کریں، ہمارے لوگوں کی جتنی بےزتی کرتے ہیں کریں، ہم لیٹ کے کہتے ہیں کرکٹ کھیلیں گے، لیکن آپ کہیں جی نہیں ہم نے تو متبادل پالیسی کیا ہوگی انڈیا کی طرف؟ اگر فوج کو دے دیا جائے کہ انڈیا کی پالیسی بناؤ تو کیا بنائیں گے وہ؟ فوج مطلب مجھے نہیں پتا، ہم ایک تو فوج ایکسپرٹ نہیں ہے، میرا تو خیال انہی کو بنانی چاہیے جن کو. لیکن اگر ایز اے لے مین آپ مجھ سے پوچھیں، ناٹ لائک این ایکسپرٹ، میں کہوں گا ہمیں ان کے ساتھ امن برابری کے ساتھ. اگر برابری پیدا نہیں ہو سکتی پھر سوری، ہم بھی ایک نیوکلیر پاور ہیں،
ہم عزت نفس رکھتے ہیں, ہماری بھی قومی اہمیت ہے اور ہمارے بھی مسائل ہیں آپ کے ساتھ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بلی کر کے آپ ہم سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں, ہم نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے کروا لیے ہیں بہت سارے کام, اس کے باوجود وہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے ان کے کہنے پہ بندے پکڑ لیے, آپ نے ان کے آپ کی سارک انہوں نے تباہ کر دی, آپ کے وہاں پر وزیر خارجہ کے جو مشیر ہیں ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا, آپ کے بچے 50 واپس بھیج دیے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب کیا امن ہر قیمت پر؟ یہ نہیں, بس فوج یہ کہتی ہے کہ امن ہر قیمت پر نہیں, برابری پر نہیں. لیکن امن کا متبادل کیا ہوگا؟ امن کا متبادل دو ہو سکتے ہیں. ایک جنگ جو کہ نہیں ہو سکتی, ممکن نہیں ہے, نہ وہ کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں, یہ ایک پوری. دوسرا یہ ہے کہ ایسا امن جو کہ اس قسم کی بد امنی پر مبنی ہو جیسے کہ ابھی چل رہی ہے. اس میں بھی میری ایک سجیشن ہے اپنے لیڈرشپ کے لیے. دیکھیے جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کیا ہمیں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم وہ ان کے ساتھ کریں؟ لیس دین وار, اٹ از پاسبل. اچھا, پاکستان میں ڈیموکریسی فلرش کرے گی یا نہیں؟ ساری سچویشن آپ کے سامنے, آپ آبزرو کر رہے ہوں گے. ملٹری مین آپ ہیں, آپ رہ چکے ہیں. will the military allow democracy to flourish in Pakistan? دیکھیں جی, ملٹری ڈیفینیٹلی وانٹس کہ ڈیموکریسی فلرش کرے, لیکن یہ ملٹری شاید کبھی بھی نہ کر سکے. جو میں بات کرنے والا ہوں کہ ووٹ لینے کے بعد اگر آپ یہ سمجھیں کہ ابھی آپ مادر پدر آزاد ہیں, کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشن آپ کے اوپر بھی ہیں, لیکن صرف میرے اوپر نہیں ہے. ملٹری کا کیا رول بنتا ہے, کیا جورسڈکشن ہے کہ وہ انٹروین کرے کسی بھی حساب سے؟ بالکل انٹروین نہیں کرنا چاہتی. ملٹری اس معاشرے کا حصہ ہے. جیسے معاشرہ اور عوام محسوس کرتے ہیں اسی چیز کو ملٹری بھی محسوس کرتی ہے. ملٹری وہ بات کہہ دیتی ہے, اس کا برا منایا جاتا ہے. اگر آپ جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر جمہوریت اور اس طریقے سے چلتی رہے تو کیا یہ ٹینشن ختم ہونے کے امکانات ہیں, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ایسے ہی چلتی رہے تو ٹینشن ختم ہونے کے امکانات نہیں ہیں. اس کو اگر تھوڑا سا موڈیفائی کر کے رہے جمہوریت ہی, لیکن اس قسم کی جمہوریت ہو جس میں اچھے لوگ آئیں اور آپس میں انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ کی جائے تو بہت چلے گی اچھی جمہوریت. اور جی بالکل ٹھیک. جنرل صاحب بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کا اور بات کرنے کا سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب کی. وہ جمہوریت کے حق میں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملٹری بھی جمہوریت کے حق میں ہیں لیکن تھوڑا سا موڈیفائی کرنا پڑے گا. اب یہ اس پہ رائے کیا بنانی ہے یہ آپ کی ثوابدید ہے. سنیے اس پروگرام کو, دیکھیے اور اپنی رائے قائم کیجیے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.